ایک طرف تیمور ہے جو زارا کے بھائی بلال کے خون کا پیاسا بن چکا ہے، جبکہ دوسری طرف زارا ہے کہ پتہ نہیں اس کو تیمور سے ایسی کون سی محبت ہے کہ اس کی ساری حقیقت جاننے کے باوجود اور یہ دیکھنے کے باوجود کہ اس کا شوہر بلال کو مار کے ایمان کو حاصل کرنا چاہتا ہے، ابھی بھی زارا کو یہ فکر ہے کہ تیمور کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور جب اسے اپنی چچی کے تھرو پتہ چلتا ہے کہ بلال نے اپنے سیکیورٹی گارڈ سے کہا ہے کہ تیمور جیسے ہی بلال یا ایمان کے آس پاس بھی نظر آئے تو بس دیکھتے ساتھ ہی اسے شوٹ کر دو، تو زارا بلال کو کال کر کے کہتی ہے کہ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ تم اپنی ہی بہن کے شوہر کے خلاف اتنی بڑی سازش کر کے اپنی بہن کا گھر خراب کرنے کی کوشش کرو گے۔ اب زارا کو تو انتہائی موٹی عقل کی عورت دکھایا گیا ہے کہ جس کے سامنے سب کچھ ہے کہ اس کا شوہر تو اسے لفٹ بھی نہیں کراتا بلکہ اس کے سامنے بارہا اظہار کر چکا ہے کہ میں صرف اور صرف ایمان کو چاہتا ہوں اور کسی بھی طرح سے اسے حاصل کرنا چاہتا ہوں، چاہے اس کے لیے مجھے تمہارے بھائی کو جان سے ہی کیوں نہ مارنا پڑے۔ بہرحال تیمور فیصلہ کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے، بلال اور ایمان کی شادی تو میں نہیں رکوا سکا، لیکن ایمان کو بیوہ کر کے تو اسے حاصل کر سکتا ہوں، جس کے لیے اب وہ بلال کو جان سے مارنے کا پکا منصوبہ بنا لیتا ہے۔ ادھر ایمان کی بدگمانی پہ بلال بری طرح سے ہرٹ ہوتا ہے کہ آخر کب تک مجھے اپنی مخلصی کے امتحان سے گزرنا پڑے گا اور کب جا کے ایمان کو یقین آئے گا کہ اگر میں نے اس کا ہاتھ بھری محفل میں چھوڑا تھا تو اس لیے نہیں کہ میں اس سے محبت نہیں کرتا، بلکہ اس لیے کہ ایمان کو کسی قسم کی گھٹن کا احساس نہ ہو اور وہ اپنے دل سے اپنے بارے میں فیصلہ کر سکے کہ کیا وہ اپنی پہلی محبت آہت کے پاس جانا چاہتی ہے، جبکہ اسے پتہ چل چکا ہے کہ آہت کو بدگمان کیا گیا تھا، یا پھر میرے ساتھ اپنی خوشی سے رہنا چاہتی ہے۔ ورنہ میں نے زندگی میں کبھی کسی سے محبت کی ہے ایمان تو وہ صرف اور صرف تم ہو۔ اب ایمان کو بلال کے منہ سے یہ سب سن کے ایک طرف تو خوشی کا احساس بھی ہوتا ہے کہ بلال مجھ سے کس قدر محبت کرتا ہے، جبکہ دوسری طرف گلٹ بھی ہوتا ہے کہ میں نے بلا وجہ بلال کی نیت پہ ایک بار پھر شک کیا۔ خیر، اب اگلے دن ایمان اپنی ماں کے ساتھ یہ سب شیئر کرتی ہے کہ مجھے بلال کے ساتھ اس طرح سے روڈ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ جب انہوں نے بھری محفل میں میرا ہاتھ چھوڑا تو پتہ نہیں کیوں بلا وجہ میں ان کے خلاف سوچنے لگی، اور تو اور میں نے ان کے ساتھ کافی مس بیہیو بھی کر دیا۔ تو ماں بھی اپنی بیٹی کو سمجھاتی ہے کہ تمہارے سامنے تھی ساری سچویشن، اگر بلال نے ایسا کیا بھی ہے تو جان بوجھ کے نہیں کیا ہوگا، تمہیں اسی وقت اس معاملے کو رفع دفع کر دینا چاہیے تھا جب تم دونوں کا نکاح ہو گیا تھا۔ اب ایمان جو چپ چپ رہتی ہے کیونکہ اندر ہی اندر شرمندگی بھی ہے اور اسے دل ہی دل میں یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے بلال مجھ سے ناراض ہو۔ بلال جب دیکھتا ہے کہ ایمان اس قدر چپ ہے تو خود ہی اسے منانے کے لیے اس کے پاس آ جاتا ہے اور بہت اچھے موڈ میں کہتا ہے کہ ایمان تیار ہو جاؤ، رات کو ہمارا ولیمہ ہے۔ اب ایمان لگتا ہے کہ پارلر نہیں گئی کیونکہ ولیمے پہ خود ہی گھر میں تیار ہو رہی ہے، جبکہ بلال ایمان کو تیار ہوتے دیکھتا ہے تو خود کو ایمان کی تعریف کرنے سے روک نہیں پاتا، اسی لیے اسے کہتا ہے کہ آج تو تم کل سے بھی زیادہ پیاری لگ رہی ہو۔ اس بات پہ ایمان کو ہنسی آ جاتی ہے اور جب وہ شرما کے ہنستی ہے تو بلال کہتا ہے ارے تم ہنستے ہوئے تو اور بھی زیادہ پیاری لگتی ہو، اور پھر خود بھی کھل کھلا کے ہنس دیتا ہے۔ شاید بلال بھی یہی چاہتا ہے کہ ایمان بھی اس کی ہنسی کی تعریف کرے۔ ادھر تیمور اپنی ہی پلاننگ کر رہا ہے اور وہ بلال کو ختم کرنے کے لیے اسی کی بہن زارا کو استعمال کرنا چاہتا ہے۔ اسے یہ تو پتا ہے کہ آج بلال اور ایمان کا ولیمہ ہے تو اس کے ماں باپ کبھی اسے گھر سے نکلنے نہیں دیں گے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ اسے ایک بار پھر کمرے میں بند کر دیں۔ تبھی جب وہ زارا کو دیکھتا ہے، اور زارا جو آج بہت تھکی تھکی سست سی لگ رہی ہے کیونکہ وہ ساری رات آہت کے ساتھ ہاسپٹل میں رہی تھی، تو تیمور اسے کندھے سے پکڑتا ہے اور کہتا ہے کہ تم اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ مجھے تو تمہاری حالت کافی خراب لگ رہی ہے، مجھے لگتا ہے کہ ہمیں ہاسپٹل چلنا چاہیے تاکہ تمہارا چیک اپ ہو سکے۔ زارا تو یہ دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے، بندہ پوچھے زارا کو ابھی تک پتہ نہیں چلا کہ تیمور نے جب بھی اس کا خیال کیا ہے اس کے پیچھے تیمور کی کچھ اور ہی انٹینشنز ہوتی ہیں۔ بہرحال ادھر تیمور زارا کو ہاسپٹل کے لیے لے کے نکلتا ہے تو ادھر تیمور کی ماں کہتی ہے کہ مجھے لگتا ہے تیمور اب سنبھل چکا ہے۔ اب جب اسے پتہ چل گیا ہے کہ بلال اور ایمان کی شادی ہو چکی ہے تو مجھے لگتا ہے اس نے ایمان کا خیال اپنے دل سے نکال دیا ہے، لیکن تیمور کے فادر کہتے ہیں
کہ اگر کوئی کہے نا کہ سانپ نے ڈسنا چھوڑ دیا ہے تو شاید میں پھر بھی یقین کر لوں، لیکن تیمور اپنی ضد سے پیچھے ہٹ گیا ہے، اس بات پر تو میں کبھی یقین کر ہی نہیں سکتا۔ اور پھر یاد دلاتا ہے اپنی بیگم کو کہ جب تیمور زارا کی طبیعت کا بہانہ بنا کے امریکہ گیا تھا اور بعد میں پتہ چلا تھا کہ وہ دراصل وہاں ایمان کو تلاش کرنے گیا تھا، تو اب تیمور کے ماں باپ دونوں ہی کافی پریشان ہو جاتے ہیں، جبکہ ادھر تیمور زارا کو جب ہاسپٹل لے کے جاتا ہے تو نرس کو بہانے سے باہر بلاتا ہے، اسے زارا کا موبائل اور کچھ پیسے دیتے ہوئے کہتا ہے کہ زارا کو نیند کا انجیکشن دینے کے بعد اس موبائل سے اس کے بھائی بلال کو کال کر کے کہنا ہے کہ آپ کی بہن کی طبیعت بہت خراب ہے اور وہ اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہے، ایمرجنسی ہے، اس لیے فوراً ہاسپٹل پہنچیں۔ نرس تیمور کی ساری بات سمجھ جاتی ہے، اب تیمور تو یہ کام اس کے ذمے لگا کے خود ہاسپٹل سے نکل جاتا ہے اپنے پلان پہ فردر عمل درآمد کرنے، جبکہ پیچھے زارا پریشان ہوتی ہے کہ تیمور جو مجھے ہاسپٹل لے کے آئے تھے اب کہیں نظر ہی نہیں آ رہے، جس پہ نرس زارا کو تسلی دیتی ہے کہ آپ کے ہسبینڈ کچھ کام کے لیے تھوڑی دیر کے لیے ہاسپٹل سے باہر گئے ہیں، لیکن تاکید کر کے گئے ہیں کہ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے آپ نے یہیں ان کا انتظار کرنا ہے۔ اور ادھر بلال اور ایمان کے ولیمے کا فنکشن سٹارٹ ہے، مہمان بھی آنا شروع ہو چکے ہیں کہ اچانک بلال کو ہاسپٹل سے کال آتی ہے کہ آپ کی بہن کی حالت بہت نازک ہے، جتنا جلدی ہو سکے ہاسپٹل پہنچیں۔ بلال تو یہ سنتے ساتھ ہی اپنے ولیمے کا فنکشن چھوڑ کے وہاں سے ہاسپٹل کی طرف دوڑ لگا دیتا ہے، جبکہ ایمان بہت پریشان ہو جاتی ہے کہ آخر ایسی بھی کون سی ایمرجنسی تھی کہ بلال اپنا ولیمہ چھوڑ کے ہی چلے گئے۔ اور ادھر تیمور جو اسی انتظار میں تھا کہ بلال یہاں سے جائے تو وہ اندر انٹر ہو، جیسے ہی وہ ولیمے کے فنکشن میں انٹر ہوتا ہے تو ایمان کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں اور تیمور سے کہتی ہے کہ تمہیں اندر کس نے آنے دیا، تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی، جس پہ تیمور بڑے ریلیکس سے انداز میں ایمان سے کہتا ہے کہ تم تک پہنچنے کے لیے ہمت کی نہیں، صرف محبت کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب تیمور وہاں کھڑا اتنی بکواس کر رہا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح ایمان اور بلال کی ناقص سیکیورٹی کے کوئی بھی آ کے تیمور کو نہ روکتا ہے نہ وہاں سے باہر نکالتا ہے، اور گیسٹ بھی پتہ نہیں کیا سوچتے ہوں گے کہ کیسی دلہن ہے کہ بارات پہ ایک عاشق آ کے محبت کا اظہار کر رہا تھا اور ولیمے پہ دوسرا عاشق آ کے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ خیر اب کوئی سیکیورٹی گارڈ تو نہیں پہنچتا، ہاں البتہ آہد وہاں ضرور پہنچ جاتا ہے کیونکہ وہ تو اب تیمور کا جانی دشمن بن چکا ہے اور اس کی تیمور کی ایک ایکٹیویٹی پہ نظر ہے، کیونکہ وہ موقع کی تلاش میں ہے کہ جیسے ہی موقع ملے تو اپنے ساتھ کیے گئے دھوکے کا تیمور سے بدلہ لے سکے، اور ابھی اسے یہ ڈر ہے کہ تیمور کہیں ایمان کو کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرے۔ تبھی بڑے ریلیکس سے موڈ میں تیمور کے پاس آ کے کھڑا ہوتا ہے اور بڑی خاموشی سے کسی اور کو پتہ لگائے بغیر ریوالور نکالتا ہے اور تیمور کے پیٹ پہ رکھ کے کہتا ہے کہ میں آپ کو لینے آیا ہوں، چپ چاپ یہاں سے چلیں ورنہ پھر میں یہ چلا دوں گا۔ تیمور تو آہد کو اس طرح ہنستے ہوئے اس کا مذاق اڑاتے ہوئے دیکھتا ہے کہ کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، اب یہ آہد مجھ پہ گن چلائے گا، اتنا دمخم ہے اس میں۔ ویسے بھی تیمور نے ایمان تک پہنچنے کے لیے اتنی پلاننگ کی ہے، اب ایمان کو یہاں سے لیے بنا تو وہ نہیں جانے والا۔ تبھی آہد سے ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ چپ چاپ یہاں سے چلے جاؤ، یہ نہ ہو کہ میرے ہاتھوں مارے جاؤ۔ اور وہاں شادی میں موجود سبھی لوگ پریشان ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں کیونکہ شاید سب کی نظر ریوالور پہ پڑ جاتی ہے، جبکہ آہد جس کی آنکھوں میں خون سوار ہو چکا ہے تیمور سے کہتا ہے کہ اگر آپ چپ چاپ یہاں سے نہ گئے تو پھر یقین کریں کہ میں گولی چلا دوں گا اور اس کے ذمہ دار صرف اور صرف آپ ہوں گے، کیونکہ جو کچھ آپ میرے ساتھ کر چکے ہیں اب نہ تو میں آپ کو معاف کرنے والا ہوں نہ ہی کوئی لحاظ کرنے والا ہوں۔ اب آہد کے ٹھوس لہجے کو دیکھ کے تیمور بھی اندر تک کانپ جاتا ہے اور اسے موقع کی نزاکت کا احساس ہو جاتا ہے، جبکہ دوسری طرف بلال جو پریشانی میں ہاسپٹل پہنچتا ہے تو زارا اسے دیکھ کے حیران پریشان ہو جاتی ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو، تمہارا تو آج ولیمہ تھا نا، جبکہ بلال بھی زارا کو دیکھ کے پریشان ہو جاتا ہے کہ مجھے تو ہاسپٹل سے کال آئی تھی کہ آپ کی بہن زندگی موت کی جنگ لڑ رہی ہے، جبکہ زارا کہتی ہے کہ نہیں میری ہلکی سی طبیعت خراب تھی تو تیمور مجھے یہاں لے کے آئے تھے، بس وہ تھوڑے کام کے لیے کہیں گئے ہیں ابھی آتے ہی ہوں گے۔
جبکہ زارا کی یہ بات سن کے بلال کے تو ہوش اڑ جاتے ہیں اور اسے سب سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ سارا پلان تیمور کا تھا اور تیمور اس وقت کہاں گیا ہے یہ بھی پتہ چل جاتا ہے۔ تبھی بیچارہ بلال جو پہلے بھاگا بھاگا ہاسپٹل آیا تھا اب اسی طرح بھاگا بھاگا واپس اپنے ولیمے کے فنکشن میں جاتا ہے، جبکہ ادھر ایمان بھی اسٹیج سے اتر کے نیچے اپنے ماں باپ کے ساتھ آ کے بیٹھ جاتی ہے اور پریشانی میں بلال کو کالز پہ کالز کرتی ہے کہ پتہ نہیں بلال ولیمہ چھوڑ کے کہاں چلے گئے، اللہ کرے کہ بس خیر خیریت سے ہوں۔ جبکہ دوسری طرف زارا گھر جاتی ہے، جبکہ اتنی دیر میں آہد بھی تیمور کو گھر لے کے پہنچ چکا ہے تو زارا تیمور پہ چلاتی ہے کہ آپ اتنی گھناؤنی سازش کیسے کر سکتے ہیں اور اس کے لیے آپ نے میرا استعمال کیا۔ تیمور کو ذرا برابر شرمندگی نہیں ہوتی، ہاں زارا کے اونچا بولنے پہ غصہ ضرور آتا ہے، تبھی اس کی طرف آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہتا ہے کہ آواز نیچے، اور میں نے کیا غلط کیا ہے؟ غلط تو تمہارا بھائی کر رہا ہے، ناگ بن کے میرے خزانے کی رکھوالی کر رہا ہے، لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ مجھے بھی ناگ کا سر کچلنا آتا ہے۔ ایمان ہمیشہ سے میری تھی، میری رہے گی، اور اسے حاصل کرنے کے لیے مجھے جس کسی کا استعمال کرنا پڑا، جس کسی کو اپنے راستے سے ہٹانا پڑا، میں سب کر جاؤں گا۔ تو ناظرین لگتا یہی ہے کہ اب اس تیمور کی موت تو آہد کے ہاتھوں ہی لکھی ہے، ظاہر ہے کہ اس نے اپنے ساتھ کیے دھوکے کا بدلہ تو تیمور سے لینا ہے، اور ڈرامہ بھی لگتا ہے کہ اب بہت جلد اپنے اختتام کی طرف پہنچنے والا ہے، کیونکہ فائنلی اب یہی دکھایا جائے گا کہ تیمور اپنے انجام کو پہنچ چکا، آہد کو اپنے کیے پہ شرمندگی ہوگی، جبکہ بلال اور ایمان کی شادی ہو جانے کے بعد وہ دونوں اپنی زندگی ہنسی خوشی گزارنا شروع کر دیں گے۔ تو آپ میں سے کون کون اس ڈرامے کو مس کرے گا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔